بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے NCC کی، اور یہ میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ جو کرونا وائرس کے جو کووڈ-19 کے کیسز بڑھتے جا رہے تھے ان کے اوپر پورا جائزہ لیا گیا کہ دوسری ہم دیکھ رہے ہیں سیکنڈ ویو آ رہا ہے۔ پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے اوپر خاص کرم کیا تھا، ہم بڑے خوش قسمت ملک ہیں، ہمارے اللہ کا کرم ہے کہ اموات سے بھی یہ ملک بچ گیا، اور دوسری چیز ہم نے اپنی جو اکانومی تھی، جو ہماری معیشت تھی، اس کو بھی ہم نے بچا لیا۔ پاکستان باقی ملکوں کے مقابلے میں بہت بہتر نکلا یہ جو پہلا ہمارا ویو آیا تھا۔ لیکن آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 4 گنا ہمارے کیسز بڑھ گئے ہیں پچھلے 10 دن 2 ہفتے میں۔ جدھر 6-7 دن میں اموات ہو رہی تھیں، اب وہ 25 پہ پہنچ چکی ہیں۔ SOPs یعنی کہ اگر ہم نے احتیاط نہ کیا تو ہمیں یہ ڈر یہ ہے کہ ہمارے ہسپتالوں کے اندر جس تیزی سے اب مریض جا رہے ہیں ہاسپٹل میں، وہ حال ہوگا جو جون میں ایک دفعہ ہوا تھا کہ ہمارے سارے بڑے بڑے شہروں کے ہسپتال بھر چکے تھے مریضوں سے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وائرس ہے یہ میوٹیٹ کر گئی ہے، یعنی یہ اور تھوڑی سی چینج ہوئی ہے اور زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ میں اپنی ساری قوم سے اب کہتا ہوں کہ یہ ہے ٹائم احتیاط کرنے کا۔ SOPs نمبر 1 SOPs یہ ہے کہ یہ جو ماسک ہے یہ سب سے آسان چیز ہے۔ پبلک میں جدھر بھی لوگ جمع ہوں ادھر اگر یہ ماسک پہن لے، جس ریٹ پہ یہ پھیلتی ہے وبا، وہ بڑا سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو کووڈ-19 یہ جو وبا ہے یہ پھیلتی ادھر ہے جدھر لوگ قریب قریب آ جائیں، اور کیونکہ جتنے زیادہ لوگ قریب کھڑے ہو جاتے ہیں اتنی تیزی سے پھیلتی ہے، تو ایک تو اس سے کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ لیکن اب ہم نے کوشش پوری کرنی ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز نہ کریں جدھر کہ زیادہ لوگ مجمع جدھر ہوں۔ سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ساری دنیا نے اپنی رمضان کے اندر مسجدیں بند کر دی سوائے پاکستان۔ واحد پاکستان ساری دنیا میں مسلمان ملک تھا جس نے اپنی مسجدیں کھولی رکھی، اور مسجدوں سے یہ نہیں پھیلی۔ وہ کیوں نہیں پھیلی؟ کیونکہ ہماری مسجدوں میں ہمارے امام مسجد تھے، ہمارے علماء تھے، ان سب نے یہ کہا کہ SOPs فالو کرو، سوشل ڈسٹنس یعنی فاصلے پیدا کر کے، اور ساتھ لوگوں نے یہ ماسک پہنے۔ یہ وہی ٹائم آ گیا مسجدوں میں پھر سے ہمیں SOPs وہی جو رمضان میں کیا تھا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی چیز نہ کرے کہ لوگوں کا روزگار نہ متاثر ہو۔ لہٰذا فیکٹریز، دکانیں بالکل ہم نے بند نہیں کرنی، لیکن ان فیکٹریز اور ان دکانوں اور ان کاروبار میں آپ نے SOPs فالو کرنی ہے۔ ہم گورنمنٹ پوری طرح آپ کو دیکھ رہی ہوگی۔ میں اپنی جو والنٹری فورس ہے ٹائیگر فورس، میں چاہوں گا کہ وہ اپنے موبائل فون کے ذریعے ہمیں بتاتے رہیں کون SOPs پہ فالو کر رہا ہے کون نہیں، بلکہ میں عوام کو کہوں گا، کیونکہ اصل میں تو نقصان ساری قوم کو ہوگا، سب نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ دوسری چیز ہم نے یہ فیصلہ کیا، جو جلسے ہیں، ہمارا جلسہ تھا اگلے اس سیٹرڈے کو، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز جس سے روزگار لوگوں کو نہیں ملتا، جس سے کاروبار متاثر نہیں ہوتا، ہر وہ چیز ہم نے بند کرنی ہے۔ سارے ملک میں جلسے ختم کر دیے، اپنا بھی ختم کر دیا، اور ہم سب کو بھی کہیں گے، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ جدھر سب سے تیزی سے پھیلتی ہے وائرس۔ دوسری چیز ہم نے فیصلہ کیا کہ شادی ہال، ہم چاہتے ہیں کہ باہر شادیاں ہوں، کیونکہ جب آپ کمرے کے اندر اور زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو اس سے بڑی تیزی سے وہاں شادی ہال میں ہم نے جتنی بھی اپنی ٹیسٹنگ کی ہے اس میں سے زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے، اور جو بھی گیدرنگ ہوگی 300 سے زیادہ لوگ اس گیدرنگ پہ نہیں ہوں گے، سب ماسک پہنیں گے ان گیدرنگز پہ، اور اپنا سوشل ڈسٹنس رکھیں گے۔ ریسٹورنٹس کے اندر اس وقت ہم بند نہیں کر رہے ریسٹورنٹس، باہر ریسٹورنٹس میں چل سکتے ہیں، یا جو ہمارے یہ ٹرک ریسٹورنٹس ہیں یا جو عام ڈھابے جو ہوتے ہیں اس میں تو باہر لوگ بیٹھتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب بند ہو تو اس کے اندر اس وقت ہم فاصلے چاہ رہے ہیں سب کریں تاکہ قریب نہ آئیں اور وہاں سے ریسٹورنٹ سے یہ وبا نہ پھیلے۔
اسکولوں کا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ہفتہ اور دیکھ رہے ہیں. ابھی ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اسکولوں کے اندر، جب سے اسکول کھلے ہیں کہ وہاں کتنی پھیل رہی ہے. تو ایک ہفتہ ہم اور دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم نے یہ دیکھا کہ اسکولوں کے اندر سے پھیل رہی ہے تو پھر ہم زیادہ سردیوں کی چھٹیاں دے دیں گے اور گرمیوں میں چھٹی کم کر دیں گے. آخر میں پھر سے یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا ساری دنیا کے لیے امتحان ہے. یہ جو اب وقت آ رہا ہے، یہ سردیاں آ رہی ہیں، جس طرح ہم نے پہلے ایک قوم نے مل کے احتیاط کی تھی، SOPs کے اوپر چلے تھے، اگر ہم پھر کر گئے تو انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں کی جانیں بھی بچا لیں گے اور اپنے کاروبار اور اپنی معیشت کو بھی بچا لیں گے، تاکہ بے روزگاری بھی نہ بڑھے پاکستان میں. شکریہ.